كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سعودی عرب میں آج 9 ذی الحجہ تھی، اور اس نسبت سے حجاج کرام نے وقوف عرفات کا، حج کا وہ بڑا رکن ادا کیا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج اس کا بنیادی رکن یہ عرفہ کا وقوف ہے۔ اسی نسبت سے یہ بات بھی یاد دہانی کے طور پہ بیان کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ کل پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہے، اور کبار علماء کے فتوے کے مطابق اور جو زیادہ درست بات معلوم ہوتی ہے، بہرحال اس مسئلے میں ہے اختلاف ہے کہ آیا عرفہ کا روزہ وہ تب ہے جب سعودی عرب میں حاجی عرفات میں ہیں، یا عرفہ کا روزہ ہر جگہ جہاں 9 ذی الحج ہے اس کے اعتبار سے ہو۔ روزے کے متعلق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صراحت ہے صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیہ، روزہ اپنی رؤیت کے مطابق رکھو، اور اسی طرح جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو پھر افطار کرو، یعنی رمضان کے روزے بھی فرض روزے ہر جگہ اپنی رؤیت کے اعتبار سے، جہاں جہاں مطالعے کا فرق ہے وہاں پر اپنی رؤیت کے اعتبار سے، بالکل اس طرح جس طرح ہم عید الاضحیٰ اپنی رؤیت کے اعتبار سے یوم النحر پرسوں جمعرات کو کریں گے، بالکل اسی طرح ہمارے لیے یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کل ہے۔ تو کل کا یہ روزہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ سے اس بات کی امید ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے، 1 سال جو گزر گیا، 1 سال جو آنے والا ہے، اس لیے بڑا قیمتی روزہ ہے۔ تو ایک تو یہ کوشش کریں کہ کل روزہ رکھیں۔ دوسرا، تکبیرات کے حوالے سے بڑے قیمتی ایام آ رہے ہیں۔ ایام ذی الحج میں عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات اور تسبیحات کا حکم دیا ہے۔ پہلے وہ حدیث بیان ہوئی تھی ابتدا میں جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّحْلِيلَ، تو ان دنوں کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کثرت سے کہا کرو۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ ذی الحجہ میں جو تکبیرات کہنی ہوتی ہیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو ہم تکبیرات مطلقہ کہتے ہیں، اور دوسری جو تکبیرات مقیدہ ہیں۔ مطلقہ یعنی عام، وہ تکبیرات جو چلتے پھرتے، عموم میں اٹھتے بیٹھتے پورے ذی الحجہ کے یہ 10 دن کہنی چاہیے، اور مقیدہ جو وقتی طور پر جو خاص اوقات میں کہنی، ان کی ابتدا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخر میں 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک ہے۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا اثر ملتا ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے ہر نماز کے بعد نماز ختم کر کے جب امام اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو بعد کے فوری جو اذکار اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ اذکار کہہ لے، تو یہ مشروع ہے کہ ان ایام میں تکبیرات کہی جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اپنے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، کل فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز کے بعد تک یہ اذکار میں اضافہ ہے کہ آپ نے یہ تکبیرات کہنی، تو یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اور چونکہ ایام معدودات، تھوڑے سے گنے چنے دن رہ گئے ہیں، تو ان میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنا، یہ ان دنوں میں دعا کی قبولیت اور اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہے، تو اس کا زیادہ امکان ہے۔
اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے لیے گھر سے آنا اور بغیر کچھ کھائے آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر گھر سے کچھ کھا کے آتے تھے، عموماً کھجور تناول کر کے آتے تھے، اور عید الاضحیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. اور آپ کا مسنون عمل وہ یہ ہے کہ عید کے بعد قربانی کر کے قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے جو حصہ آپ کھانا چاہیں اس کے پکنے پر اس سے اپنے کھانے کا آغاز کریں. بہرحال یہ فرض نہیں، اگر کوئی بندہ مریض ہے یا کچھ بھوک لگی ہے تو وہ کھا سکتا ہے، حرام نہیں. لیکن مسنون عمل یہ ہے کہ قربانی ہو جائے تو جیسے ہمارے ہاں عموماً سب سے پہلے گھر والے کلیجی بناتے ہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا کھلاتے ہیں، تو یہ مسنون عمل کہ آپ نے قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے دن کا اپنے کھانے پینے کا آغاز کرنا. اسی طرح نماز عید کے فوراً بعد سب سے افضل عمل وہ قربانی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن اللہ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی اور عمل نہیں. اس لیے اپنی قربانی کرنا اور کوشش کریں کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کریں یا کسی اچھے بندے کے ہاتھ سے ذبح کروائیں. خود نہیں، اگر بسا اوقات انسان نہیں کر پاتا تو کسی اچھے بندے سے ذبح کروائیں جو اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ کے نا وہ جانور کو ذبح کرے، صحیح ذبح کرے. اور پہلے بھی اس پر بات ہو چکی کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، چھری تیز ہو، جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور یہ جب جانور کو ذبح کریں تو قبلہ رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مسنون الفاظ ہیں. بعض لوگوں نے بہت ساری انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پوری دعا ذکر کی ہے. اس کی سند کوئی وہ مضبوط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح کرتے وقت یہ دعا ثابت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی غیر قربانی کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ وہ دعا ہے جو ثابت ہے. تو وہ یا پھر آگے اگر آپ کسی اور کو اپنی قربانی میں شامل کر رہے ہیں یا کسی اور کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کا نام لینا چاہیے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ عن محمد و آل محمد و امت محمد، اللہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے. تو یہ نام لینا بھی ثابت ہے. لیکن اصل دعا وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہے. اور آگے پھر اگر کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام یا اپنا نام لینا چاہے کہ میری طرف سے، تو اپنا نام بھی لے سکتا ہے. تو یہ قربانی کے کچھ مسائل ہیں اور اس میں جانور کے جو خصوصیات ہیں وہ جمعہ کے خطبے میں بھی بیان ہوئی تھی. اس حوالے سے جانور کی خریداری اگر آج کل میں آپ کرنے والے ہیں ان کا خیال کریں اور پھر ایک دفعہ اس جانب توجہ کریں کہ گندگی نہیں پھیلائیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں. روڈوں پر جانور ذبح کر کے پوری روڈ پر خون بہاتے ہوئے سب کے لیے تکلیف کا سبب بننا یا اس کی آلائشیں وہیں چھوڑ دینا اور بعد میں وہ پڑوسیوں کے لیے تعفن کا ذریعہ بننا، اس سے بچیں. صاف ستھرے طریقے سے مسنون طریقے سے اپنی عید کو منائیں اور اپنی خوشیوں کے اندر اقربا کو اور معاشرے کے محروم اور غریب اور مسکین لوگوں کو بھی ضرور شامل کریں. اللہ رب العزت ہمیں خیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.